بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. I am lecturer Qazi Mohammad Nabil from Pakistan Studies Department. Today is our lecture number 9 of week number 3. And the topic of today is Act of Parliament 1919 AD, and we will try to complete the exercise of our chapter number 1. Last time we discussed Devolution of Power Act of 1861, 1892, 1909 thoroughly. امید ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 7 اور لیکچر نمبر 8 جو اس ویک کے تھے وہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہوں گے. جیسا کہ ہم پہلے 4 سے 5 منٹ میں جو پچھلا لیسن ہوتا ہے اس کا تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں اور پھر اپنا اگلا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اب ہم کرتے ہیں ریکیپ آف ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 کو. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، جس میں خاص طور پر ہم نے اس کی مین چیزیں جو ہے وہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے تو لاسٹ ٹائم کے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے جو ہے اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا گیا تھا. ایکٹ آف پارلیمنٹ 1892 میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جب اس سے پہلے جو ایکٹ بنایا گیا 1861 میں، جس میں جو خاص طور پر وائس رائٹ کونسلز جو تھی ان کو پاورز دی گئی اور ڈیولوشن آف پاور کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک انڈیا کی اس سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس میں ایک چینج جو ہے وہ فیل کیا گیا، یہ کیونکہ اب پاور جو ہے وہ ہائی لیول سے لو لیول تک ٹرانسفر کی گئی. تو لو لیول جو انڈینس لوگ تھے وہ بھی اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ پاورز ہم تک بھی پہنچنی چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. خاص طور پر وہ انڈینس جنہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کر لی تھی اور ویل ایکوپڈ ہو گئے تھے، دے ور ڈیمانڈنگ فار دیئر رائٹس فرام دا برٹشرز. اس لیے انہوں نے یہاں پر گروپس، آرگنائزیشن، کمیٹی اور ڈیفرنٹ کمپینس اور اپنے رائٹس کے لیے پبلک میٹنگز جو ہے وہ سٹارٹ کی. اس کا جو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 1885 میں جو سب سے پہلی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی and its name was Indian National Congress. The purpose of the Indian National Congress was to get the rights of the people from the Britishers. تو اب انگریزوں نے بھی پھر پاور آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے پراپر جو ہے وہ ایک قانون بنایا. پہلے اس بل کو یعنی تیار کیا گیا اور اس بل کو انہوں نے اپر ہاؤس میں جو ہاؤس آف لارڈ ہے 1890 میں جو ہے وہاں پر موو کیا، اور پھر اس بل کو جو ہے 1892 میں جو ہے وہ پاس کر دیا گیا. پھر اس انڈین کونسل ایکٹ جو 1892 تھا، اس میں خاص طور پر یہ رکھا گیا کہ جو ویریس لیجسلیٹو کونسلز کا جو سائز ہے اس کے سائز کو جو ہے وہ انکریز کیا گیا. اور یہ انکریز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹو کونسل میں وہ بڑھائیں، تو اس لیے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. تو اس کے لیے پھر برٹشرز نے یہ کیا کہ جو نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرز تھے ان کی سینٹر کے اندر یعنی کیپٹل میں اور پروونشل جو ہے نا پروونسز کے اندر ان کونسلز میں ان کی سیٹس کو جو ہے وہ بڑھا دیا. یہ اب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو نان آفیشیل الیکٹڈ ممبرز تھے، یہ جب اینول بجٹ جب فائنینشیل بجٹ جب اناؤنس کیا جاتا یا اس کی ڈسکشن ہوتی تو یہ لوگ بھی ان کو یعنی یہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی. یہ لوگ جو ہے نان آفیشیل ممبرز یہ کویشچن بھی ارائز کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پبلک میٹرز پر جو ہے وہ حکومت سے سوال بھی پہنچ سکتے تھے. تو یہ جو ایکٹ تھا 1892 اٹ واز بیسیکلی دا بگننگ آف دا انڈین ڈیموکریسی ان دا سب کانٹیننٹ. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ 1909 جس کے ہم نے کچھ پوائنٹ دیکھے تھے، جس میں پوائنٹ نمبر 1 تھا خاص طور پر جب مسلمانوں نے اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا شروع کی کہ یہ تو سارے ہندوؤں کو حقوق مل رہے ہیں، مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہے. تو اب مسلمانوں کے لیے 1909 میں کچھ تھوڑی سی لینینسی جو ہے وہ شو کی گئی. ایک تو لیجسلیٹو کونسل میں مزید کچھ جو ہے وہ سیٹس کو بڑھا دیا گیا، پھر پارلیمنٹری سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کے لیے میونسپل اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈ جو پروونس میں بھی موجود تھا اور امپیریل لیجسلیچر میں موجود تھا، اس میں مسلمانوں کے لیے ریزرو سیٹس جو ہے وہ الوکیٹ کی گئی.
پھر خاص طور پر جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی اس ایکٹ میں وہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بڑے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کسے کہتے ہیں. یعنی مسلمان اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے صرف مسلمان ہی ووٹ دیں گے اور ہندوز اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے صرف ہندو ہی ووٹ دیں گے. مسلمانوں کا سسٹم الگ ہوگا الیکشن کا اور ہندوؤں کا سسٹم الگ ہوگا. یہ سارا سیپریٹ الیکٹریٹ والا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ فار دا مسلمز ان دا ایکٹ آف 1909 AD. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارا لاسٹ ٹائم کا ریکیپ. آج جو ہے ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے اور لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ اس چیپٹر کا اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج جو ہے نا ہمارا یہ چیپٹر بھی جو ہے چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 20 جو ہے اوپن کریں اور ایکٹ آف پارلیمنٹ 1919 AD کو اپنے سامنے رکھیں. اب اگر ہم لوگ ایکٹ آف پارلیمنٹ 1919 کا سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1919 وہ دور تھا جب فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. یہ ورلڈ وار 1 جو ہے جو یہ ختم ہوئی تو اس وقت ایک سیلف رول کا جو ہے وہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ وار 1 جو ہے جس کو جنگ عظیم اول بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کن کنٹریز کے درمیان ہوئی تھی اور اس جنگ کا جو ہے وہ مین مقصد کیا تھا. یہ تو اس کے جو ہے 2 گروپ تھے بڑے بڑے جن کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی. پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ ایک ملک کی دوسرے ملک سے نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی ملک جو ہے وہ اکٹھے ہو کے دوسرے گروپ کے ساتھ جس میں کافی ملک بھی شامل ہوتے تھے تو ایک بڑی جنگ کا جو ہے وہ سما پیدا ہو جاتا. تو اب ہم اگر بات کریں کہ اس ورلڈ وار 1 میں جو بڑے بڑے گروپ تھے وہ کون کون سے تھے. سب سے پہلا جو گروپ 1 جو تھا اس میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، آٹومن امپائر یہ بڑے بڑے جو ہے یہ کنٹریز جو ہے یہ موجود تھے گروپ 1 میں اور ان کا مقابلہ تھا گروپ 2 والوں کے ساتھ. اور اگر ہم لوگ گروپ 2 کی بات کرتے تو گروپ 2 میں گریٹ بریٹن، فرانس، رشیا، اٹلی، رومانیہ، جاپان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ سارے ملک ایک طرف تھے اور دوسری طرف جو ہے گروپ 1 والے لوگ تھے. آپ فرسٹ ورلڈ وار 1 کی بات کرتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوئی. یہ 28 جولائی 1914 ٹھیک ہے یعنی 28 جولائی 1914 کو یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور تقریباً ختم ہوتی ہے یہ 11 نومبر 1918 میں. ٹھیک ہے 11 نومبر 1918 میں یہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ اینڈ ہو جاتی ہے. یہ اب بیسیکلی دا پرپز آف وار از ٹو آکوپائی دا پلیسز آف ادر کنٹریز. دوسرے کے ملکوں پر قبضہ کر لینا، اپنے ایریاز کو ایکسپینڈ کر دینا، دوسروں کو اپنا غلام بنا لینا. بیسیکلی جنگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا. یہ تو اب یہ جنگ جو ہے یہ تقریباً 5 سال چلتی رہی اور اس کے اندر بہت ہیوج لیول پر جو ہے وہ تباہی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً جو ہے 13 ملین کے قریب لوگ جو ہے ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے آلموسٹ 13 ملین پیپل ڈائیڈ ڈیورنگ دس وار. یہ تو جنگ کے دوران ایک نے گولہ مارا دوسرا مار گیا یہ تو جنگ کے دوران فوت ہوئے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو جنگ ختم ہونے کے بعد جو انوائرمنٹ کے اندر پولوشن آ جاتی ہے گولے بارود کی وجہ سے یا جو بڑے بڑے جو دھماکے کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایٹماسفیئر جو ہے وہ پلوٹ ہو جاتی ہے، انوائرمنٹل پولوشن آ جاتی ہے. تو یہ 5 سال جو جنگ چلتی رہی تو اس کے بعد یعنی اس کے دوران تو 13 ملین لوگ مر گئے لیکن اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو انوائرمنٹل پولوشن سے اتنے لوگ بیمار ہو گئے کہ 17 سے لے کر 100 ملین پیپل مزید جو ہے وہ وفات پا گئے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ بیماریاں ان کو لگی. انوائرمنٹل پولوشن ہو گیا جس میں سانس کی بیماری ہوتی ہے، اس کے علاوہ لنگز کی بیماری، تو ڈیفرنٹ جو ہے انفلوئنزا اور اس طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جینوسائڈس ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 ارب کے قریب جو ہے وہ اس فرسٹ ورلڈ وار میں لوگ جو ہے وہ مر گئے.
اب اگر ہم اس جنگ کی مین لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار یہ کس جگہ پر ہوئی تھی، اس کی لوکیشن یعنی پھیلی ہوئی تھی، یعنی یہ صرف ایک جگہ پر کوئی ایک میدان جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت سے کنٹریز پر جو ہے اس کا میدان جنگ موجود تھا، جس میں خاص طور پر بیلجیم، نارتھ ایسٹرن فرانس، لگزمبرگ اور اس کے علاوہ جرمنی کا کچھ حصہ موجود تھا، جہاں پر یہ ساری جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے گروپ 2 جو تھے، جن میں گریٹ برٹن، فرانس، رشیا، اٹلی، رومانیہ، جاپان اینڈ یو ایس، ان کنٹریز کو جو ہے کامیابی ملی۔ ان کو الائیڈ گروپس بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے الائیڈ ہوئے تھے، اور جو گروپ 1 تھا اس میں ان کو جو ہے وہ شکست ہوگی۔ اب ہماری جو ہے اس سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، تو سب کانٹیننٹ میں برٹشرز جو ہے یہاں پر بھی قابض تھے، اور برٹشرز اس بڑی جنگ میں بھی شامل تھے۔ اب جو ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس جنگ میں جو ہے ان کی کافی سینٹیمنٹس موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گروپ 1 ہے، گروپ 1 میں اوٹومن امپائر بھی شامل ہے، جس کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس اوٹومن امپائر میں جہاں ترکی شامل ہے، اور ترکی کے ساتھ سعودی عربیہ اور اس طرح مسلم کنٹریز جو ہے، کافی مسلم کنٹریز مل کر جو ہے یہ اوٹومن امپائر بنتے ہیں یہ۔ تو اس وقت جو ہے یہ ترکی کے انڈر سعودی عربیہ کی سلطنت بھی موجود تھی، اور خاص طور پر آپ کو سعودی عربیہ میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب جو ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو گریٹ برٹن جو ہے جو اس جنگ میں انوالو تھا، اس نے جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارا اس جنگ میں ساتھ دینا ہے، اور ہم لوگوں نے جو یہاں کے سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، مسلمان اور ہندوز، انہوں نے گریٹ برٹن سے جو ہے وہ عہد لیا تھا کہ ہم آپ کا اس جنگ میں ساتھ دیں گے، لیکن اس کنڈیشن پر کہ جو مسلمانوں کی ہولی پلیسز ہیں، جو مسلمانوں کے مقدسہ مقامات ہیں، ان کی جنگ کے بعد حفاظت کی جائے گی۔ تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اب جو ہے یہ گریٹ برٹن ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، اب ان لوگوں نے جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ان جگہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور خاص طور پر ہولی پلیسز کو ڈسٹرائے کرنے کا نعوذ باللہ انہوں نے ارادہ کر لیا۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے، اب ظاہر بات ہے برٹن اپنے وعدے سے مکر گئی، جنگ جیتنے کے بعد جو اس نے وعدے کیے تھے کہ مسلمانوں کی ہولی پلیسز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اب جب 1918 میں جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ اپنے وعدے سے پھر گئی، تو اب یہاں پر بھی سب کانٹیننٹ بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ان کے خلاف۔ اور یہ موومنٹ کس نے سٹارٹ کی؟ یہ موومنٹ مسلمانوں نے سٹارٹ کی، تاکہ مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ سب کانٹیننٹ میں جو یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ شروع میں اس تحریک خلافت میں مسلمان تھے، پھر ساتھ ہندو بھی شامل ہو گئے، تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے اکٹھے مل کر برٹن پر، ان برٹش لوگوں پر جو ہے وہ پریشر ڈالنا شروع کیا۔ تو تقریباً جو ہے وہ 1919 میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اور 1922 تک یہ موومنٹ جو ہے یہ بڑے زور و شور سے چلتی ہے، اور پھر 1922 میں جو ہے اتاترک آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک معاہدے کے تحت جو ہے یہ ساری سلطنت کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، سعودی عربیہ الگ ہو جاتا ہے، ترکی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ڈیفرنٹ مسلم اسٹیٹ جو ہے اس اوٹومن امپائر جو ہے یہ ٹکڑوں میں جو ہے یہ بٹ جاتی ہے یہ۔ تو اس طرح پھر جو ہے یہ موومنٹ جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، تحریک خلافت کی موومنٹ۔ آگے جو اگلی کلاسز ہوں گی اس میں جو ہے نا ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس تحریک خلافت کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ یہ اس چیپٹر کے لاسٹ میں بھی مختصر کچھ ٹاپکس ہوں گے جن کو یعنی ہم لوگ دیکھیں گے، اور تحریک خلافت کا جو ہے وہ ٹاپکس آئیں گے تو اس میں ہم اس کو پھر ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس حالات میں یعنی یہ جو حالات تھے، ایک تحریک خلافت کا آغاز ہونا، برٹش پر جو ہے وہ پریشر ڈالنا، اور خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کہ ساری سلطنتیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کر الگ الگ کنٹریز کی شکل بن گئی۔ اوٹومن امپائر ٹوٹ گیا، اس کے علاوہ جس کے قبضے میں جو تھا گروپ 1 میں وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو ایک سیلف رول کا جو ہے وہ کنسیپٹ شروع ہوا
کہ ہمیں جو ہے اگر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں تو اس میں اپنی اپنی حکومت ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کسی کی کالونی ہونی چاہیے۔ تو ان حالات میں جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھی برٹش پر پریشر ڈالا کہ اس سب کانٹیننٹ کو آزاد کیا جائے، یہاں پر بھی سیلف رول کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہونا چاہیے، آپ لوگ اپنے انگلینڈ میں چلے جائیں، برٹن میں چلے جائیں، وہاں پر حکمرانی کریں، اس سب کانٹیننٹ کی زمین پر ہم مسلمانوں اور ہندوؤں کو جو ہے حکومت کرنے دیں جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ تو اس کے لیے پھر برٹشرز نے ایک اور ایکٹ بنایا جس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ 1919 کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ مزید جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس میں نمبر آف جو ہے سیٹس کو اور انڈینز کی پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا تاکہ انڈینز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ میں شامل کیا جائے، تاکہ کسی صورت جو ہے یہ ہندوز اور مسلمانوں کے جو احتجاج چل رہے ہیں ان میں نرمی لائی جائے۔ جب ان کو حکومت میں سیٹس مل جائیں گی تو ہو سکتا ہے ان کے احتجاج میں کمی آ جائے، جو سیلف رول کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں یا حکومت کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو سیٹس دے دی جائے گی، ان کو عہدے دے دیے جائیں گے تو یہ موومنٹ جو ہے یہ کم ہو جائیں گی۔ یہ تو اب اس ایکٹ میں جو ہے خاص طور پر ریفارمز لائی گی، اور اس کی جو اس کو لانے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں خاص طور پر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ایڈون مونٹیگو اور اس وقت کا جو وائسرائے تھا لارڈ چیلمسفورڈ، ان لوگوں کی کوشش سے، ان کی ریکمنڈیشن سے اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لائے گئے، اور اس ایکٹ کو جو ہے پھر 10 سال کے لیے 1919 سے لے کر 1929 تک جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ اب اگر ہم اس ایکٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس ایکٹ میں کیا کیا کہا گیا، اب اگر ہم لوگ اس ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ایکٹ میں جو ہے ڈوئل فارم آف گورنمنٹ کی جو ہے وہ منظوری دی گئی۔ ڈوئل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کی ٹرم کو کہا جاتا ہے ڈائیارکی۔ ڈائیارکی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈائیارکی از اے گورنمنٹ بائی 2 انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز، ٹھیک ہے، یعنی 2 الگ الگ جو ہے وہ اتھارٹیز ہوں اور وہ ایک ہی ملک میں جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہوں، دیٹ کنسیپٹ از کالڈ دا ڈائیارکی۔ اب یہ ڈائیارکی کا جو کنسیپٹ ہے یہ برٹشرز نے اس ایکٹ میں انٹروڈیوس کیا، وہ جو ہے اس کو جو لاگو کیا گیا وہ میجر جو پروونسز تھے، جو بڑے بڑے جو پروونسز تھے وہاں پر انہوں نے یہ سسٹم لایا۔ اس سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ ان صوبوں کو کچھ اختیارات دے دیے جائیں جو سینٹر کے پاس نہ ہو، یعنی سینٹر گورنمنٹ کے پاس کچھ اختیار ہوں گے لیکن کچھ اختیارات پروونسز کو انڈیپینڈنٹ دے دیے جائیں گے کہ وہ اگر اس پروونس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان خاص ڈپارٹمنٹس میں تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی فلی پاور جو ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کی وہ پروونسز کو دے دی گئی اور کچھ پاور جو ہے سینٹر نے اپنے پاس رکھی، تو دیٹ سسٹم از کالڈ دا ڈائیارکی سسٹم۔ اب سینٹر نے یعنی جو کیپٹل کی جو حکومت ہے اس نے کون کون سے اختیارات اپنے پاس رکھے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو لسٹ انکلوڈ کی گئی اس میں ایگریکلچر، لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، یہ 4 جو بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا اختیار جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیا گیا کہ پروونس چاہے تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اپنے فیصلے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کون فیصلے کرے گا؟ یہ وہاں کی گورنمنٹ فیصلے کرے گی۔ اس گورنمنٹ کے اندر جو منسٹرز موجود ہیں وہ ان 4 شعبوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فیصلے کریں گے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ریفارمز لانا چاہتے ہیں اور وہ کریں گے، اور لیکن یہ فیصلے کرنے کے بعد جو وہاں کی پروونشل کونسل ہوگی اس کے سامنے یہ منسٹرز جو ہوں گے یہ آنسریبل ہوں گے، یعنی جواب دہ ہوں گے۔ بالکل یہی کنسیپٹ ہم نے اپنے آئین میں بھی ڈالا۔ ہم نے اپنے آئین میں ایک فیڈرل لسٹ ڈالی، ایک پروونشل لسٹ ڈالی، اور اس کے علاوہ جو ایک کنکرنٹ لسٹ جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کی۔ تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، جو فیڈرل لسٹ ہوتی ہے اس میں پورے ملک میں کچھ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ فیڈرل کے انڈر ہوتے ہیں، جو پروونشل لسٹ ہوتی ہے وہ سارے اختیارات پروونس کے پاس ہوتے ہیں، اور جو کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل اور پروونسز کی مرضی کے مطابق اختیارات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ جب ہمارا جو ٹاپک آئے گا 1973 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔
پھر اس کے بعد جو ہے خاص طور پر جو پروونشل کونسل تھی اس 1919 ایکٹ کے تحت اس کو جو ہے وہ انکریز کیا گیا، اس کو انلارج کیا گیا۔ یہ اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے یہ تو بتا دیا کہ پروونس کے پاس کون کون سے عہدے ہوں گے، جیسے ایگریکلچر، لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ تو پروونسز کے پاس ہوں گے، لیکن جو ڈیفنس ہے یا فورن افیئرس ہے یا کمیونیکیشن، یہ تین جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اس پروونس کے، وہ فیڈرل گورنمنٹ یا جو کیپٹل کی گورنمنٹ ہوگی وہ سارے اپنے کنٹرول میں رکھیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تین بڑے بڑے جو عہدے ہیں یہ فیڈرل نے اپنے پاس رکھے اور 4 شعبے جو ہے وہ پروونسز کو دے دیے۔ تو دس واز دا ایکٹ آف 1919۔ اگر ہم اس ایکٹ آف 1919 کا کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا، کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایکٹ کا جو مین مقصد تھا، جو برٹش گورنمنٹ نے یہ ایکٹ بنایا، اس کا مین مقصد تھا کہ انڈینز کو جو ہے وہ اپنے ایک گھیرے کے اندر لایا جائے، خاص طور پر جو انگریزوں کے خلاف احتجاج چل رہا ہے اور ایک سیلف رول کی جو ہے وہ ڈیمانڈ چل رہی ہے، تو انڈینز کو اپنے ایک فولڈ میں لایا جائے تاکہ ان کی ڈیمانڈز کو کسی صورت جو ہے وہ اس طرح پورا کیا جائے کہ وہ ہمارے انڈر رہ کر ہی حکومت کرے، نہ کہ الگ جو ہے وہ سیلف رول کا کنسیپٹ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کام برٹشرز نے کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو انڈینز لوگ تھے، یعنی جن کو یہ عہدے دیے جا رہے تھے، they were not satisfied with these slow paced efforts، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس جو ہے نا انگریزوں کے اس سلو اور کم رفتار یہ جو ایفرٹس کی جا رہی تھی، اس سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ یہ تھا اس کا کنکلوژن نمبر 1۔ اگر ہم اس کے سیکنڈ کنکلوژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارا برٹشرز نے اپنے انٹرسٹ کے لیے کیا تھا، کیونکہ برٹشرز ٹریڈنگ اور خاص طور پر ساری پاورز اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے عہدے دے کر ایک لالی پاپ کی طرح انڈینز کو دے دیا کہ آپ یہ لالی پاپ چوستے رہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ چھوٹے عہدے لے لیں اور بس چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہمارے خلاف بغاوتیں نہ کریں، تو مین پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی۔ تو سیکنڈ کنکلوژن یہ تھا کہ جو ہے وہ پاورز اپنے پاس ہی رہیں اور انڈینز کو چھوٹی سی پاورز دے کر، چھوٹے عہدے دے کر بس خوش کر کے اپنے انڈر رکھا جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ بہت سے لیڈرز، جس میں ہندوز بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ پہچانا اور خاص طور پر جو ہے انہوں نے اس فورن رول، یہ جو انگریزوں کا جو رول چل رہا ہے، انہوں نے یہ جو شکنجہ ڈالا ہوا تھا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے، ان سے یہ کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 9 اور ایکٹ آف پارلیمنٹ 1919 کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا۔ آپ نے اب اپنی بک کی پیج نمبر جو ہے وہ 21 پر آ جانا ہے۔ اس پیج نمبر 21 پر جتنے بھی کویشچن آنسر ہیں یہ سارے آپ نے جو ہے اس کو اب سولو کرنے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کس کا آنسر کس میں موجود ہے۔ خاص طور پر جو لانگ کویشچن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم نے سارے ایکٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا۔ آپ نے ہر ایکٹس کا جو ہے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس لانگ کویشچن نمبر 5 میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ تو چیپٹر ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ 5 لانگ کویشچن جو ہے یہ کرنے ہیں، اس کے 5 شارٹ کویشچن جو ہے یہ بھی آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو فلنگ دی بلینکس ہیں اس کو بھی آپ نے سولو کرنا ہے۔ اس کی پہلی نمبر جو فلنگ دی بلینکس ہے میں آپ کو کروا دیتا ہوں، باقی جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے کتاب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ڈھونڈ کر اور خاص طور پر پچھلے لیکچرز کو دیکھ کر۔ اس کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ دا برٹش ڈیکلیئرڈ انڈیا ایز دیئر کالونی تھرو دا ایکٹ آف ڈیش، کہ برٹش نے جو ہے یہ انڈیا کو اپنی کالونی کس ایکٹ کے تحت بنایا۔ یہ تو اس کا آنسر جب آپ بک میں ڈھونڈیں گے، خاص طور پر آپ پیج نمبر 8 پر آ جائیں اور پیج نمبر 8 کی اوپر سے لائن نمبر 3 پر آئیں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے انڈیا واز براٹ انڈر دا رول آف کوئین وکٹوریہ ان 1858 بائی دا برٹش پارلیمنٹ۔ تو 1858 میں اس انڈیا کو پراپر جو ہے وہ کالونی بنایا گیا۔ تو اس کا آنسر جو آپ نے میچ کرنا ہے دیٹ از 1858۔ اسی طرح آپ نے باقی فل ان دی بلینکس کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اس کو سالو آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ
پھر آپ آ جائے اس کا اگلا کویشچن نمبر 4 جو ہے پیج نمبر 22 پر fill in the blanks with the appropriate word. اس کی بھی لائن نمبر 1 جو ہے وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. The industrial revolution in dash century brought unique changes all over the world. اس کو بھی ہم نے بڑے ڈیٹیل سے جو ہے وہ دیکھا تھا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی بک کے اندر اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ خاص طور پر ان دا میڈل آف دا 19th سینچری یہاں پر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ 19th سینچری کے جو میڈل میں دیر واز اے گریٹ پیریڈ. یہ آپ کو پیج نمبر 16 پر ملے گا جو ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہم نے یہ ٹاپک دیکھا تھا پیج نمبر 16 پر. اس کی پہلی لائن یہ دا میڈل آف ریولوشن ان دا میڈل آف دا 19th سینچری براڈ یونیک چینجز آل اوور دی ورلڈ. ٹھیک ہے, پیج نمبر 16 ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن نیٹ ورک اور اس کی لائن نمبر 1 میں 19th سینچری. تو آپ نے اس میں دا انڈسٹریل ریولوشن ان میڈل آف 19th سینچری, میڈل آف 19th سینچری آپ نے پہلی فلنگ دی بلینکس میں لکھنا ہے اور اسی طرح باقی بھی آپ نے ڈھونڈ کر یا اپنی فلنگ دی بلینکس کو سالو کر لینا ہے. اسی طرح بچوں آپ لوگوں نے میچ اینڈ کالم کر لینے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹس نظر آ رہی ہیں, ڈیفرنٹ ایئرس نظر آ رہے ہیں. اس ایئر میں کیا کیا ہوا یہ سارا جو ہے اپنے چیپٹر کے اندر سے دیکھ کر ایک ایک لائن میں جو ہے وہ ساری چیزیں لکھنی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 9. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. بار بار لیکچر کو ریوائز کریں, اپنے ماما پاپا کی جو ہے ہیلپ لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو فار یور واچنگ.